صبر داعی کی بنیادی صفت ہی نہیں بلکہ بہت سی اہم صفات کی اساس ہیں۔ قرآن پاک کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر محض ایک اخلاقی خوبی ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کے اجر و ثواب کے لیے زندگی لگا سکے اور دعوت دین کی راہ میں مردانہ وار قدم جما سکے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک خدا کے دین کی دعوت استقلال کے ساتھ دیتے رہے، اور اس پوری مدت میں آپ کی شب و روز کی جدوجہد سے صرف چند نفوس ہی ایمان کی سعادت حاصل کر سکے، باقی سارے کے سارے طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ صبر کی عظیم مثال ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ جلد از جلد سامنے آئے اور وہ جلد از جلد اپنی سرگرمی کا ثمر دیکھے۔ داعی کی فطری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی مبارک کوششوں کا نتیجہ بھی جلد از جلد برآمد ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی جدوجہد کا ثمر دیکھے، لیکن اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی کوششوں کے نتائج دیکھنے کے لیے بے تابی کا مظاہرہ نہ کرے اور یہ دیکھ کر جینا چھوڑ بیٹھیں کہ کوششوں کے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ صبر کے کئی پہلو ہیں، مگر ہم ان سارے پہلوؤں کو 3 جامع عنوانوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا۔ نمبر 2، سخت سے سخت حالات میں حق پر جمے رہنا اور کسی قیمت پر بھی اپنی اصولوں سے نہ ہٹنا۔ نمبر 3، راہ حق میں آنے والی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا۔ جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ آدمی ہر طرح کے لالچ اور نفسانی خواہشات سے اپنے کو روکے، اور یہ بھی کہ وہ تحمل، بردباری اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، سورۃ المزمل، اور سہتے رہے ان کی دل آزار باتوں کو اور ان سے اچھے انداز میں کنارہ کشی اختیار کیجیے، یعنی ان کے بیہودہ الزامات، لغو باتوں کا آپ کوئی اثر نہ لیجیے، طبیعت میں ہرگز اشتعال نہ پیدا ہونے دیجیے، بلکہ اچھے انداز میں درگزر کیجیے اور تحمل، بردباری، وقار اور اعلیٰ ظرفی سے کام لے کر ان کے پاس سے ہٹ جائے۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہدایات کو کس طرح جذب کیا اور کس مثالی صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ نجاشی نے کفار قریش کو جب مایوس اپنے دربار سے لوٹا دیا تو انہوں نے باہمی مشورے سے ایک اور سکیم تیار کی اور مکہ کا مشہور سردار عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میرے بھتیجے محمد، تم نے جو یہ دھندا پھیلا رکھا ہے، اگر تم اس کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا کچھ جمع کر دیں گے کہ تم مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر تم عزت و وقار کے خواہش مند ہو
تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہیں بادشاہ بننے کی آرزو ہے تو ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ جو تم چاہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر تم اپنا یہ دھندا چھوڑ دو۔ عتبہ کی گفتگو کے جواب میں داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ مجھے مال کی ضرورت ہے اور نہ میں عزت و حکومت کا بھوکا ہوں۔ اگر تم میری حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کی ان آیتوں پر غور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24ویں پارے کی چند آیتیں تلاوت فرمائے۔ خدا کا کلام سن کر عتبہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ہاتھوں پر سہارا دیے گردن پیچھے کی طرف ڈالے سننے میں محو تھا، اور آخرکار چپ چاپ اٹھ کر چلا آیا۔ قریش کے لوگ منتظر تھے کہ عتبہ کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ عتبہ کے پہنچتے ہی لوگوں نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ میں تو محمد کی زبان سے عجیب و غریب کلام سن کے آیا ہوں۔ یہ کلام نہ تو شاعروں کی شاعری ہیں، نہ کاہنوں کے تیر تک کے ہیں، نہ جادوئی منتر ہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہیں۔ تم میرا کہنا مانو اور میرے کہنے پہ چلو، محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ سرداروں نے عتبہ کی زبان سے یہ کلمات سنے تو کہا، معلوم ہوتا ہے عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ قریش نے جب اس سکیم میں بھی ناکامی ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ سارے سردار اکٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، برداشت کی حد ہو گئی، آپ اپنے بھتیجے کو ان حرکتوں سے روکیے ورنہ ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تمام قریش کی مخالفت دیکھ کر بوڑھے چاچا کا دل بھتیجے کی محبت سے بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر نہایت پیار اور دل سوزی سے کہا، بھتیجے مجھ بوڑھے پر ترس کھاؤ اور توحید کی اس دعوت سے باز آؤ۔ میں کمزور بوڑھا کب تک تمہاری حمایت کر سکوں گا؟ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں توحید کی دعوت سے باز نہ آؤں گا، اور خدا کے حکم میں ذرا بر کمی پیشی نہیں کروں گا، اس راہ میں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دعوت اللہ کی ذمہ داری عظیم ذمہ داری ہے۔ اس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو صبر و ثبات کی دولت سے مالا مال ہو، جو حق پر جمے رہنے کے لیے ہر لالچ، ہر خوف اور ہر خواہش نفس پر قابو پا سکے، جو خوشی خوشی اس راہ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کر سکے اور ہر طرح کے خطرات اور اذیتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے باطل کے مقابلے میں چٹان کی طرح جمع رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر سے نواز اور ہمارے قدم جما اور کافر گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر دعوت اللہ کی فضیلت اور تحسین فرمانے کے بعد داعی حق کو ہدایت کی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو،
اس طرز عمل سے تمہارے کٹر دشمن بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ قرآن پاک کی اس ہدایت کی تشریح کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ انجام دینے والوں کو صابر اور بردبار ہونا چاہیے۔ لوگ اگر غصہ دلانے والی حرکتوں پر اتر آئیں تو ایسے موقع پر غصے کا جواب غصے سے نہ دیں، غصہ آئے تو اسے تھوک دیں۔ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کی خدا حفاظت فرمائے گا، دشمن ان کے آگے جھک جائے گا اور ان کا گہرا دوست اور پرجوش حامی بن جائے گا۔ احد کی جنگ میں جس بہادری، استقلال اور ثابت قدمی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جب لڑائی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے آگے ہوتے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، اور ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ سمجھا جاتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ مصائب کے مقابلے میں جمنے اور سخت سے سخت حالات میں بھی قدم جمائے رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں ہے، لوگو دشمن سے مڑ بیڑ ہونے کی آرزو نہ کرو اور خدا سے عافیت کی دعا کرو۔ ہاں، جب دشمن سے مقابلہ ٹن جائے تو ثابت قدم رہو اور خوب سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی راہ میں جو مصائب برداشت کیے اور آزمائش و آلام کے جن جن مرحلوں سے گزرے، ان کے تصور ہی سے دل لرزنے لگتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان دل دہلا دینے والے مرحلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و ثبات کا جو نمونہ پیش کیا وہ صرف آپ ہی کا حق ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ مجھے خدا کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ آج تک کوئی انسان اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے خدا کی راہ میں ایسا ستایا گیا کہ آج تک کوئی انسان اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ہم پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی چیز نہ تھی جسے کوئی انسان کھا سکے سوائے اس معمولی توشے کے جو بلال کے بغل میں تھا۔